ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میں غلام نبی کمار GN اردو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، قلم کار سے ملاقات میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں پروفیسر رفیع الدین صاحب۔ پروفیسر رفیع الدین صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ پروفیسر رفیع الدین صاحب تاجک نیشنل یونیورسٹی دوشنبے میں وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ رفیع الدین صاحب، آپ سے سب سے پہلے پوچھیں گے، جاننا چاہیں گے کہ آپ کا آبائی وطن کہاں ہے اور آپ کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ میرا آبائی وطن اعظم گڑھ میں ایک گاؤں ہے زمین رسول پور، وہاں پہ میری ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم میں نے وہیں حاصل کی، اپنے گاؤں کا مدرسہ تھا، مدرسۃ النجاح۔ اس کے بعد میں نے جامعۃ الفلاح میں عالمیت کیا وہاں سے۔ عالمیت کے بعد میں 96 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آیا، BA میں میرا داخلہ ہوا۔ اس کے بعد BA MA PhD یہیں سے مکمل کیا۔ 2008 میں نے PhD مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں یہیں پڑھانے لگا، 10 سال تک ٹمپریری رہا۔ اس کے بعد 2016 میں میرا پرماننٹ ہوا اردو اکیڈمی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے، اور اس وقت میں تاجک نیشنل یونیورسٹی دوشنبے میں وزٹنگ پروفیسر ہوں۔ جی سر، یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی ایسا پس منظر رہا ہے، ادبی پس منظر؟ شروع سے مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق رہا ہے، میں پڑھتا رہا، مدرسے میں بھی بہت شوق تھا، لکھنے کا بھی شوق تھا، مضامین، اور میں شروع سے اس میں دلچسپی لیتا مطلب رہا۔ آپ کے جو والدین ہیں یا آپ کے رشتہ دار، ہمارے ان کی کوئی دلچسپی رہی ہے؟ وہ سب دوسرے فیلڈ سے ہیں، سبھی تھے پڑھے، سب نے یہیں سے، ہمارے تمام بھائیوں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی، BMS کیا، MD کیا، اور اسلامک اسٹڈیز سے کیا، سب پڑھے تھے، لیکن اردو ادب میں نہیں کوئی تھا۔ اردو ادب میں ہمارے خاندان میں ہم سب سے پہلے یہاں تھے۔ اچھا، آپ پہلے فرد ہیں جو اردو زبان کی میں طرف آئے، اور آئے۔ باقی سب دوسرے کورسز میں گئے، ہم صرف اردو کی طرف آئے۔ اب ہمارے بعد ہمارے گھر کے 7-8 لوگ اس میں آ گئے، بھتیجے ہیں، بانجی ہے، اور یہ سب مطلب سب بعد آ میں گئے۔ ہمارے بعد سب لوگ آئے، جو نئی نسل ہے آپ کے خاندان کی اردو زبان کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ متوجہ ہے۔ اور آپ یہاں، آپ نے بتایا ابھی کہ 2008 میں آپ کی تقرر ہوئی ہے یہاں سے۔ 2008 میں آپ کی اردو جامعہ اکیڈمی میں، جامعہ اردو اکیڈمی میں سب سے پہلے میں نے 10 سال وہاں پڑھا ہے، +2 بوائز میں 10 سال تک۔ اچھا، آپ پہلے وہاں 10 سال تک پڑھا چکے ہیں؟ اس کے بعد اردو اکیڈمی میں ہمارا پرماننٹ تقرر ہوا، 2016 میں ہوا۔ جی، بہت اچھی بات ہے سر، خوشی ہوئی۔ اور یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ یہاں اردو اکیڈمی سے وابستہ رہے ہیں، وہاں رسائل بھی نکلتے ہیں اور فکر و نظر نکلتا ہے، اور یہاں ظاہر ہے کتنے برس آپ یہاں رہے؟ 25 سال تو 25 سال تعلیم 10 سال آپ نے میں کالج میں دیے اور 15 سال آپ یہاں رہے۔ تعلیم میں 15 سال تو کیا مصروفیات رہی درس و تدریس کے علاوہ؟ انتظامیہ میں شروع سے رہا، جب سے میں ٹیچنگ میں آیا مستقل انتظامیہ میں رہا۔ میں 10 سال تقریباً آفتاب ہال میں وارڈن رہا، ایکٹنگ پروسٹ رہا، حبیب ہال میں رہا، وہاں بھی ایسے ہی رہا۔ اچھا، میگزین کا نگراں رہا۔ کس میگزین کا؟ آفتاب میگزین تھی، اس کا نگراں رہا۔ جو ہال سے نکلتا ہال سے حبیب ہال کی میگزین تھی، اس کا نگراں رہا۔ کم سے کم میں نے 8 میگزین نکلوائی ہوں گی، آفتاب کی اور 2 حبیب حال کی میگزین، اس کی نگرانی رہتا تھا۔ ہاں، زیر نگرانی وہ ہوئی میرے۔ ان کا وہ ہاسٹل، وہ جو رسائل حال کے اعتبار سے، ہاں، وہ حال کے سے ان کا نام بھی رہتا ہے۔ جیسے آفتاب کے تو آفتاب کے نام سے، حبیب کے محمد حبیب کے نام سے، اس طرح سے حال کے اعتبار سے ہوتا۔ پھر میں علی گڑھ میگزین کا جو یہاں سے نکلتی تھی ڈپارٹمنٹ سے، اس کا ایڈیٹوریل بورڈ ممبر میں تھا، اصغر عباس صاحب۔ تو اس کی وقفہ اشاعت کیا ہے علی گڑھ میگزین؟ وہ ہر سال ایک بار سالانہ مجلہ ہے وہ۔ اس میں کس نوعیت کے مضامین چھپتے ہیں؟ اردو ادب کے بارے میں نکلتا ہے، تحقیق ہے، تنقید ہے، شاعری کی بھی ہے، شاعری کی سبھی موضوعات کو نکلتا ہے۔ سر، آپ اس وقت تاجکستان میں تاجک نیشنل یونیورسٹی دوشنبے میں وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً آپ وہاں ریسرچ بھی کرا رہے ہوں گے۔ وہاں ریسرچ تو نہیں، ایم فل ہوتا ہے، ایم فل تک
ग्रेजुएशन होता है, फिर मास्टर होता है, फिर ये कितने एमफिल होता बच्चे है। इस वक्त वहाँ ज़ैर तालीम है उर्दू में? 22 बच्चे तो ग्रेजुएशन में हैं जी और 18 पोस्ट ग्रेजुएशन, जी और उसमें है एमफिल में, डिप्लोमा में जो करते हैं जी। उसमें 13 उर्दू और 13 हिंदी में। एमफिल में कितने स्टूडेंट हैं इस वक्त? 13 उर्दू 13 हिंदी में एमफिल में। और वहाँ तदरीसी अमला किस वहाँ तरह 9 है? का स्टाफ है, हम लोग 9 का स्टाफ जी। हैं। सब हिंदी डिपार्टमेंट एक है, उर्दू हिंदी दोनों का एक है। वो सब जानते हैं उर्दू? दोनों सब लोग जानते हैं उर्दू, ज़्यादातर यहीं से पढ़ के गए अच्छा, हुए। वो यहीं से पढ़ के गए हैं वहाँ? लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा, जी। आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा, जी दिल्ली से पढ़ के। ज़्यादातर जो हमारे टीचिंग स्टाफ है वो हिंदुस्तान से पढ़ के गया है। किस नौइयत के मज़ामीन बच्चों को जो एमफिल वहाँ से कर रहे हैं, किस नौइयत के मज़ामीन आप उनको देते हैं? उनको देते हैं हिंदुस्तानी जो समाज है, कल्चर है। किसी एक का उपन्यास दे दिया, जी किसी एक का नावल दे दिया जी कि इसको लिखिए, वो अपनी ज़बान में, ताजिकी ज़बान में लिखते हैं। जी। कहानी यहाँ की रहती है, इसको तर्जुमा करके समझ करके वो अपनी ज़बान में लिखते अपनी हैं, ज़बान ताजिक ज़बान ताजिक लिखते हैं। ज़बान में वो लिखते जी, हैं। बहुत खूब। तो वहाँ जो एमफिल कर रहे हैं रिसर्च, वो थीसिस आप इवालुएट के लिए किन को भेजते हैं? वहाँ के मुकामी लोग करते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटियों के। वहाँ की ज़बान जाती है, जाहिर है कि यहाँ से आप क्योंकि तर्जुमा करवा रहे हैं, वहाँ रिसर्च कर उस ताजिक ज़बान में। हाँ, तो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो इस एक्सपर्ट हैं, वही लोग करते हैं, वो उसकी को इवालुएट करते हैं, वही examine लोग करते हैं। जी सर, जानना चाहेंगे ताजिकिस्तान में उर्दू ज़बान की मौजूदा सूरत हाल क्या है? वहाँ शायरी उर्दू में शायरी करने वाले कितने लोग हैं, कितना तबका है, मतलब तहकीक तनकीद, मतलब उर्दू ज़बान जानने वाले हर फील्ड में, तहकीक तनकीद, शायरी, सहाफ़त वगैरह, क्या देखिए, सूरत हाल है? असल उनका तो ये है कि डिपार्टमेंट जो उनको तालिब इल्म को तैयार करता है, बोलने का ढंग सिखाता है, लिखने का ढंग सिखाता है, पढ़ने का ढंग सिखाता है, ताकि वो इसमें माहिर हो जाएंगे। जब वो बीए कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जी जब इतनी सलाहियत हो जाती है, तब उनको कोई टॉपिक दिया जाता है कि वो उस पर काम करें। फिर वो उस पर काम करते हैं अपने मौजू पे। जैसे बिस्मिल्लाह साहब के नावल है झीनी झीनी बिन चदरिया पे काम किया, जी। समाजी हालात उसके क्या थे, माशी हालात क्या थे। क्या थे? और जैसे अल्लामा इकबाल पे किया, उनकी ज़िंदगी पे किया, ऐसे गालिब पे किया। जी तो वो अपना कोई मजमून ले लेते हैं, या कोई गज़ल उनको दे दी गई कि ये यहाँ से यहाँ तक उसके बारे में लिखिए, उसमें क्या बताया गया उस तरह है का। ताजिक ज़बान में? हाँ, क्योंकि वो मुकम्मल एक्सपर्ट तो नहीं है, वो अहले ज़बान तो नहीं है, अहले ज़बान ज़बान नहीं है, जी, तो उनको उतना कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। वहाँ और उर्दू सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी फ़ौरन नौकरी लग जाती है, जितने लोग करते हैं सबकी लग जाती है, सबकी लग जाती सब कहीं न कहीं ट्रांसलेटर हो जाते हैं। बहुत खूब, ये बड़ी खुशी की बात है कि उर्दू वाले बैरून मुल्क में जाकर उर्दू को फ़रोग़ दे रहे हैं, उर्दू ज़बान की तरक्की तरवीज के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे कि आपकी तहक़ीक़ी व तनक़ीदी ख़दमात भी रही होंगी, ज़ाहिर है आपके जो मज़ामीन हैं मुख्तलिफ़ रसाइल व जराइद में वक्तन फ़वक्तन पढ़ने को मिल जाते हैं। तो इस हवाले से बताएं कि आपकी कोई किताब भी शाया हुई है? किताब तो नहीं, रिसाले, हमारे रिसालों में मज़ामीन हमारे 16 के करीब मज़ामीन हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे 16 शाया हो चुके हैं। अब आपकी दिलचस्पी किस की तरफ? नस्र की तरफ है हमारी दिलचस्पी, नस्र की तरफ। ख़ास तौर पे हमारा जो मौजू रहा खाके की तरफ हो, उर्दू अदब में खाका निगारों के बारे में, उनसे हमारी दिलचस्पी। आपने उन्वानात क्या रहे? वैसे मंटू पे लिखे, तुफ़ैल अहमद पे लिखे, रशीद अहमद सिद्दीकी के पे लिखे हैं, ये सब जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनके बारे में, जो वहाँ से रिसाला निकाल रहे थे पाकिस्तान से, वो हाँ नुकुश नंबर जिन्होंने खाका नंबर बहुत मशहूर है, खाका नंबर है, रसूल नंबर है, मंटो नंबर, बहुत सारी चीज़ें निकाल। आपको खाके से दिलचस्पी हमारी ज़्यादा है। और किन हजरात पे लिखे हैं? रशीद साहब पे है, मंटो साहब पे है। सर, ये बताएंगे ताजिकिस्तान में उर्दू में रिसर्च करने के तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार देखिए, यहाँ जैसा उस तरह से तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अहले ज़बान नहीं है जी। तो उनको कराने के ये तरीका होता है कि कोई एक मौजू दे दिया गया और किताबें उनको दे दी गई कि आप उसको पढ़िए, फिर उनको बता दिया था कि ये सब हेडिंग रहेंगी,
آپ اس حساب سے 150 پیج میں آپ لکھ دیجیے, اچھا, اس سے زیادہ نہیں, 150 پیج. جی جی 150 پیج میں اپنا جو موضوع دیا ہے اس کو کنکلیوڈ کریے, اور پھر اس کے بعد اس کا وائبہ ہوتا ہے اجتماعی طور پہ. پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ڈین ہوتا ہے اور دوسری فیکلٹی کے لوگ آتے ہیں, اور اس سے پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ سب لوگ پوچھیں. وہاں طالب علم بھی موجود ہوتے ہیں, سب کو سوال کرنا ہے اس ٹاپک پہ, ہر آدمی پوچھے گا, تو اس لیے وہ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ یہاں تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ مطلب سیمینار ہوتے ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں, اور بھی بہت ساری ادبی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. تو اردو کا تو پورا ہندوستان اور پاکستان تو ایسے ممالک ہیں جہاں اردو زبان جاننے والے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے. تو اردو زبان ہم دوسرے ملکوں میں بھی پھلے پھولے, یہ بھی ہماری کوشش رہتی ہے. پاکستان کے بہت سارے لوگ ہیں دوسرے ملکوں میں جو اردو زبان کو فروغ دے رہے ہیں, ادبی تقریبات کا انعقاد کرتے رہتے ہیں, جو ضروری بھی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ذہنوں کی آبیاری ہو. تو وہاں اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے, ادبی تقریبات منعقد کرتے ہیں آپ اپنے شعبے میں یا دوسری جگہوں پہ تاکہ لوگ آئیں, شمولیت کریں؟ امبیسی کے تھرو بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں. جی, ہندوستانی امبیسی جو ہے بہت پروگرام ہوتے ہیں. 5 اسٹڈی سینٹر اس کے اردو ہندی کے بڑے بڑے سینٹر ہیں. جی, کم سے کم سال میں 20 پروگرام ہوتے ہیں. اردو کے, ہندی کے سیمینار ہیں, بچوں کے پروگرام ہیں. جی, ان ان کو آگے بڑھانے کی کوشش, ان سے مضامین لکھوائے جاتے ہیں بچوں سے, پھر ٹیچرز بھی رہتے ہیں ان کی درست کرتے ہیں. تو کم سے کم بہت سے وہ ہو جاتے ہیں سیمینار. سائنس فیکلٹی میں ہوتا ہے, مشاعرے نہیں ہو پاتے لیکن سیمینار ہوتے ہیں. آپ بتائیے کہ وہاں جو آپ کے ساتھ تدریسی عملہ ہے اردو ہندی کا, آپ نے بتایا مشترکہ ہے, کیا وہاں لکھتے ہیں لوگ, مضامین لکھتے ہیں, شاعری کرتے ہیں, کسی کی دلچسپی ہے اس جانب؟ مضامین خوب لکھتے ہیں. جی, کیونکہ ہمارے ہیڈ جو ہیں ان کی کم سے کم 8 کتابیں اردو میں ہیں. 8 کتابیں 8 کتابیں اردو میں ہیں. اور جو سینئر پروفیسر رجب ہیں وہ پدم شری, گورنمنٹ, ہندوستانی گورنمنٹ نے پدم شری ایوارڈ دیا ان کو. فیض پہ ان کا کام ہے, اور ان کو پریم چند پہ کام ہے. خوب کام کیا انہوں نے. ان کی کم سے کم 50 کتابیں ہوں گی ہندی میں. یقیناً اپنے آپ بہت میں پڑھتے لکھتے ہیں, بڑا کام ہے, بڑی خدمت ہے. انہوں نے ڈپارٹمنٹ قائم کیا تھا پروفیسر رجب نے, تب سے مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. اچھا, یہ تو ہوئی ڈپارٹمنٹ کی بات, ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کی بات. جو باہر ہے, تاجک لوگ ہیں, ان میں آپ کتنی دلچسپی پاتے ہیں اردو زبان کے تعلق سے؟ سب سے پہلے اگر وہ ہندوستانی جان جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہندوستانی. کوشش کرتے ہیں وہ ہندی میں بولنے کی, اردو میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ہی زبان میں بولیں. اور کوئی ہندوستانی پہنچ جاتا ہے اس کی بہت عزت کرتے ہیں. سر آپ یہاں 15 سال 25 سال آپ نے ہندوستان میں گزارے ہیں درس و تدریس کے پیشے سے, جو آپ کی وابستگی 25 سال تقریباً. تو یہ جاننا چاہیں گے علی گڑھ میں آپ نے بہت وقت گزارا ہے, آپ کے معاصرین کیا کون سے معاصرین رہے ہیں اردو ادب کی فیلڈ سے جو وابستگی جن کی؟ ہمارے سب ساتھی ابھی کیونکہ ادھر تھے پھر ادھر آئے. آفتاب ہمارے ساتھ چھوٹے ہیں لیکن آفتاب ہیں, مشتاق صدف صاحب ہیں, زبیر بھائی ہیں, زبیر شاداب صاحب, ہاں, اور شارق ہیں, مامون ہیں. یہ سب جی, یہ آپ کے معاصرین ہیں. چھوٹے ہیں لیکن ساتھ رہتے ہیں تو معاصرین. جی, معاصرین ہی ہوئے, اور لکھ بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں. آپ کے اساتذہ, آپ کس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اردو ادب میں؟ ہاشم سر کو ہم نے ہمیشہ آئیڈیل سید محمد ہاشم صاحب, پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب, کیونکہ انہوں نے ادبی بھی تربیت کی ہماری, اور بحیثیت ایز اے والد کی طرح بھی انہوں نے ہماری سرپرستی. آپ ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں کیونکہ آپ کی انہوں نے بہت رہنمائی کی, ہر معاملے میں رہنمائی کی. تو یہ جاننا چاہیں گے آپ کی تحقیقی مقالے کا موضوع کیا رہا ہے؟ ہمارے تحقیقی مقالے کا موضوع تھا اردو ادب میں خاکہ نگاری 1947 کے بعد. اچھا, اردو ادب میں خاکہ نگاری 1947. آپ نے وہ شائع نہیں کیا؟ نہیں, شائع نہیں کیا, لیکن اس میں سے بہت ساری چیزیں پھر ہم نے اثرینوں پھر سے لکھی. رسالوں میں شائع کر سکتے ہیں. ارادہ ہے لیکن ابھی فی الحال وہ شائع نہیں ہوا ہے, کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا ہماری آج کی موجودہ نسل ہے جو اردو میں لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام رہے گا؟ پیغام یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں گے
کہ زیادہ سے زیادہ اردو کو فروغ ملے. فروغ ملے یقیناً. اردو کو فروغ ملا. اردو صرف زبان کا نام نہیں، وہ تربیت بھی اس کے ساتھ کرتی. جی ضرور. تربیت سکھاتی، زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے، یقیناً. بات چیت کا سلیقہ سکھاتی ہے. اس سے انسان بنتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ انسان اردو زبان کی طرف آئیں، اور ہمارے بزرگوں کو بھی چاہیے جو خاص کر جو اردو زبان سے وابستہ ہیں، ہمارے بزرگ، ان کو چاہیے کہ بچوں کو بھی اردو زبان میں تعلیم دیں. جی جی. تاکہ اردو زبان کو فروغ ملے اور ان کا جو اثاثہ ہے وہ بھی محفوظ رہ سکے اور آگے کی نسل تک وہ منتقل ہوتا رہے. ہمارا پورا اثاثہ تو اسی میں ہے، اردو میں. مذہبی اثاثہ ہے جو ہماری خود اساس ہے. مذہبی اثاثہ جو ہمارا سب سے بڑی کتاب قرآن پاک، وہ بھی اردو میں ہے. اس کا ترجمہ اردو زبان میں ہو چکا ہے. بہت اس طرح خدمت ہو رہی ہے اردو زبان کے لیے. اردو زبان بہت خدمت سے انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. سب سے بڑی انسانیت کی خدمت. انسانیت کی خدمت. ایک بہت بڑا شعبہ، بہت بڑا طبقہ ہے جو اردو زبان سے منسلک ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ یہاں جامعہ اردو علی گڑھ میں آپ نے بہت عرصہ گزارا. آپ فکر و نظر کے جوائنٹ ایڈیٹر رہے ہیں. ہمارے سامنے اس وقت فکر و نظر کے کچھ شمارے ہیں جو آپ کی ادارت میں شائع ہوئے ہیں. تو فکر و نظر کا یہ سہما ہی رسالہ ہے. ناظرین، یہ وہ رسالے ہیں جو پروفیسر رفیع الدین صاحب کی ادارت میں شائع ہوئے ہیں. آپ کو ان کے سرور دکھاتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. یہ فکر و نظر کے وہ شمارے ہیں جو رفیع الدین صاحب کی ادارت میں شائع ہوئے ہیں. فکر و نظر علی گڑھ سے نکلتا ہے اور یہ سہما ہی رسالہ ہے. اس کا ISSN نمبر ہے اور یہ تاحال جاری و ساری ہے. یہ دیکھیے. اور آنے والا جو شمارہ ہوگا وہ مشتاق احمد یوسفی پر مشتمل ہوگا. تو جو رفیع الدین صاحب خود بتائیں گے کہ انہوں نے 4 سال تک فکر و نظر کی ادارت میں فکر و نظر 4 سال تک شائع ہوتا رہا ہے. یہ خود بتائیں گے کہ ان کے زیر ادارت کون سے خصوصی شمارے اور کتنے خصوصی شمارے شائع ہوئے. سر آپ بتائیں. سر سید نمبر دیکھیے ہر سال شائع ہوا ہے. سر سید نمبر ضخیم شائع ہوتا ہے. مطلب آپ سر سید نمبر ہر سال شائع کرتے ہیں ان کی یوم ولادت کے موقع پر. ہر سال یہ شائع ہوتا ہے، ضخیم ہوتا ہے. جی. ان میں سر سید کی جتنے گوشے ہیں سب پر محیط ہوتا ہے. وہ تمام چیزیں ان کی ذکر ہوتی ہے، پیدائش سے لے کے کیا کیا کام کیا ہے، کون کون سی کتابیں ہیں، ان کے کیا فکر تھی، کیا چاہتے تھے لوگوں سے، یونیورسٹی کے لیے کیا کیا. تمام کوئی خصوصی شمارہ شائع ہوا ہوگا نہیں. مشتاق یوسفی نمبر اب آ رہا ہے تازہ. اب آ رہا ہے. اس سے پہلے انہوں نے کئی رسالے، ہر سال کم سے کم کچھ نہ کچھ ضرور نیا نمبر آتا ہے. کوئی نمبر شائع ہوتا رہا ہوگا ضرور. آپ کو اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے. سر آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. وقت کی تنگ دامنی کے سبب ساری باتیں نہیں ہو سکی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر کبھی زحمت دیں گے تو اور بھی بہت ساری باتیں آپ کی زندگی اور ادبی سفر سے متعلق اپنے ناظرین کو جانکاری ان کی فراہم کریں گے. اور یقیناً تب تک آپ کی کتاب بھی شائع ہو گئی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کی خدمات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. جی ناظرین، آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے پروفیسر رفیع الدین صاحب سے. ناظرین، وقت کی تنگ دامنی کے سبب ہمیں اجازت لینی پڑ رہی ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے کہ آئندہ ہم کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کو روبرو کرائیں گے. لیکن تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.